There are certain significant news reported in the media which can practically turn the tide for Iran. کہا یہ جا رہا ہے کہ روس جو ہے اب اس جنگ میں پریکٹیکلی شامل ہو چکا ہے اور روس نے ایران کو ایک پروٹیکٹیو شیلڈ جو ہے وہ فراہم کر دی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے میزائل سٹیز بنا لیے ہیں انڈر گراؤنڈ۔ آج ہم ان نیوز کی انالیسز کرتے ہیں، ان کی گہرائی میں جا کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وار کس طرف جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ ایران کے یا امریکہ کے حق میں نکلنے کے کیا چانسز ہیں۔ اس میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ ریسنٹلی اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک بہت بڑا ایریل اٹیک پلان کیا۔ اس اٹیک کو روکنے کے لیے رشیا نے ایران کو ایک بہت اسٹرانگ بٹ انویزیبل لیئر جو ہے وہ پرووائڈ کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کے فائٹر جیٹس اپنے ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ناکام رہے اور یہ حملہ جو ہے یہ ناکام ہو گیا۔ یہ ایک نہایت اہم خبر ہے اور اس کا سمپل اور صاف مطلب یہ ہے کہ امریکہ یا اسرائیل ایران کو ایک خاص حد سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں روس ایسکلیشن کنٹرول کر رہا ہے۔ اس بات کو ذرا اور گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماڈرن وارفیئر میں ایسکلیشن کنٹرول کا فنومینا بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ جو فریق یا ایکٹر ایسکلیشن کنٹرول حاصل کر لیتا ہے وہ جنگ کا رخ اپنی مرضی سے کسی بھی طرف موڑ سکتا ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو جنگ کو خاتمے کی طرف لے جائے اور اگر نہ چاہے تو جنگ کو جان بوجھ کر طول دے سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے امریکہ اور ایران یا اسرائیل اور ایران کی جنگ میں اگر روس ایسکلیشن کنٹرول حاصل کر چکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کو ایک لمبی جنگ میں انگیج کر کے کمزور کرنے کی اسٹریٹجی پر عمل درآمد کر رہا ہو، جیسا کہ امریکہ نے افغان جنگ میں روس کے ساتھ کیا تھا۔ اس وقت امریکہ نے ایسکلیشن کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور پھر سب نے دیکھا کہ یو ایس ایس آر بریک ہو گیا اور عملاً امریکہ نے جنگ جیت لی اور روس کو اتنا کمزور کر دیا کہ جنگ کے خاتمے پر امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن کر ابھرا۔ ریسنٹ ہسٹری میں اس کی مثال جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی پچھلے سال ہونے والی جنگ ہے۔ اس جنگ میں بھی پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسکلیشن کنٹرول پاکستان نے حاصل کر لیا تھا، جس کی وجہ سے انڈیا سیز فائر کی طرف جانے پر مجبور ہو گیا۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ خبر درست ہے اور امریکہ اور ایران کی جنگ لمبی ہونے جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے خاتمے پر بھی ایک نیا ورلڈ آرڈر سامنے آئے۔ دوسری اہم خبر جو انٹرنیشنل میڈیا میں گردش کر رہی ہے وہ ہے ایران کے میزائل سٹیز کے بارے میں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے کئی سال کی ایفرٹ کے بعد میزائلز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بنا لیا ہے۔ ان میزائلز کو ایران نے اپنے پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنا کر اس طرح محفوظ کر لیا ہے کہ امریکہ اپنے B-2 بومبرز جیسے طیاروں کے ذریعے سے بھی ان میزائلز کو نقصان پہنچانے سے قاصر معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو اس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی بھی ہے کہ وہ جب چاہے ان میزائلز کو استعمال کر سکتا ہے اور پھر اس کے میزائل لانچرز انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، یعنی ان میزائلز کو کب اور کتنی تعداد میں استعمال کرنا ہے یہ ایران کے کنٹرول میں ہے اور امریکہ یا اسرائیل ان میزائلز کے ذخیرے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اس کیس میں بھی ذرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسکلیشن کنٹرول شاید ایران کے پاس ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اسی میکانزم کے انڈر اپنی نیوکلیئر سائٹس کو بھی پک ایکس ماؤنٹین کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پچھلے سال جب B-2 بومبرز کے ذریعے ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا تو ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی کو مکمل تباہ کرنے سے قاصر رہا تھا۔ اب اگر ان ڈیولپمنٹس کی روشنی میں ہم امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایران کا جو امریکہ جیسی بڑی سپر پاور کے سامنے ڈٹ جانے کا جو ایک فیصلہ ہے وہ کسی حد تک سمجھ آتا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ اس جنگ میں ایران اکیلا نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی طرح رشیا
اور شاید چائنا بھی ایران کو بیک اپ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ جنگ کتنی لمبی ہونے جا رہی ہے، اور کیا امریکہ ایران کو زیر کرنے جا رہا ہے یا ایران جو ہے وہ امریکہ کی سپر پاور کو ایکسپوز کر سکے گا۔ Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.